السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ایڈیٹوریل ہے ڈرگز آن کیمپس۔ کیمپس اسٹوڈنٹ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہم یونیورسٹی کا کیمپس لیتے ہیں یا کالج کا، یعنی کہ یونیورسٹیوں کے اندر منشیات کا استعمال، ڈرگز منشیات کو کہتے ہیں کیمپس اداروں کے۔ تو یونیورسٹیز کے اندر جو منشیات استعمال کی جاتی ہیں، ان کو جو ریسورسز پرووائڈ کی جاتی ہیں طالب علموں کو خراب کرنے کے لیے یا ان کو مختلف طریقوں سے ان کے اندر یہ ہیبٹ انکریز کرنے کے لیے جو یہ سارا کام کیا جاتا ہے، تو اس ایڈیٹوریل کے اندر بتایا جائے گا کہ یونیورسٹی میں کس طرح سے اسٹوڈنٹ ان منشیات کا استعمال کرتے ہیں یا ان منشیات کو ان تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس حوالے سے گورنمنٹ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کو روکا جا سکے ان منشیات کے استعمال سے اور ان کی جسمانی اور ذہنی کیفیات کو بدلا جا سکے۔ تو ڈرگز آن کیمپس یہ ایک اسٹوڈنٹ ایلپٹیکل ایکسپریشن ہے جس کے اندر ہمیں چند ورڈز بتائے جاتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہمارا ایڈیٹوریل ہے یا ہمارا جو مضمون ہے اس کا جو سارا مفہوم ہے اس کی سمجھ آ سکے۔ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ A narcotics crisis has long been brewing in Pakistan, whether or not we admit it. A narcotics منشیات کرائسس کہتے ہیں اسٹوڈنٹ بحران کو، مصیبت کو یا ابتری کو۔ نارکوٹکس کرائسس منشیات کی ابتری یا منشیات کا بحران۔ اب کرائسس کے لیے ہم کون سے ورڈ یوز کر سکتے ہیں؟ کرائسس کو اگر ہم وکیب دیکھیں تو اس کو ہم ڈیزاسٹر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے ہم ڈائلما کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، یا کیوز یا کریٹیکل سچویشن اس کے میننگز ہوتا ہے۔ ہیز لانگ بین بریمنگ سے مراد ہے اسٹوڈنٹ پروان چڑھنا، ایستا ایستا بڑھنا یا آگے بڑھنا، یعنی کہ نارکوٹکس کرائسس منشیات کا بحران ہیز لانگ بین بریمنگ ایستا ایستا بڑھ رہا ہے ان پاکستان میں منشیات کا بحران طویل عرصے سے خاموشی سے بڑھ رہا ہے۔ بریمنگ کے لیے اسٹوڈنٹ ہم ورڈ لے سکتے ہیں ڈیولپنگ، ایستا ایستا بڑھنا، ترقی کرنا، پروان چڑھنا، ایمرجنگ یا بلڈنگ اپ۔ ان پاکستان میں منشیات کا پاکستان میں منشیات کا بحران یا منشیات کی وجہ سے ابتری یا منشیات کی مصیبت طویل عرصے سے خاموشی سے بڑھ رہی ہے۔ ویدر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ چاہے، یعنی کہ چاہیے یا آیا کہ، اس کے لیے ہم ورڈ یوز کر سکتے ہیں if یا even if، regardless of یا although or not we admit it۔ ایڈمٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ تسلیم کرنا، اعتراف کرنا، ایکنالج، ایکسیپٹ یا ریکگنائز۔ تو اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ نارکوٹکس کرائسس منشیات کا بحران ہیز لانگ بین بریمنگ طویل عرصے سے خاموشی سے بڑھ رہا ہے ان پاکستان میں۔ منشیات کا بحران پاکستان میں طویل عرصے سے بڑھ رہا ہے۔ whether or not we admit it، چاہے ہمیں اس کا اعتراف کریں یا نہ کریں۔ پاکستان میں منشیات کا بحران طویل عرصے سے بڑھ رہا ہے، چاہے ہم اس کا اعتراف کریں یا نہ کریں۔ As illegal substances flood our borders, we must confront a harsh truth: our youth are increasingly in harm's way. As illegal substances، ایز سے مراد اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جبکہ یا کی وجہ سے۔ illegal substances، illegal ہوتا ہے اسٹوڈنٹ غیر قانونی، قانون کے خلاف۔ تو اس کے لیے ہم ورڈ یوز کر سکتے ہیں بینڈ یا فاربیڈن یا پروہیبٹ۔ سبسٹانسز مصنوعات یا ادویات۔ فلڈ آور بارڈرز سے مراد اسٹوڈنٹ ہے سرحدوں پر پھیلنا یا داخل ہونا۔ تو اسے ہم لے سکتے ہیں انویڈ آور بارڈرز یا اوور فلو انٹو آور بارڈرز، یا اس کے لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پور انٹو آور بارڈرز، پور۔ فلڈ آور بارڈر، وی مسٹ
confront a harsh truth, we must confront, हमें लाजमी सामना करना पड़ेगा। confront होता है स्टूडेंट सामना करना, चेहरा दिखाना, यानी कि फेस इनकाउंटर, चैलेंज या टैकल। a harsh truth, harsh truth होता है सख्त हकीकत, या जिसे हम कड़वा सच भी कहते हैं। as illegal substances flood our borders, जब गैर कानूनी मंशियात हमारी सरहदों पर फैलती जा रही हैं, वी मास्ट कन्फ्रंट अ हार्श ट्रूथ, तो हमें एक सख्त हकीकत का सामना करना पड़ेगा। आवर यूथ आर इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंगली स्टूडेंट होता है प्रोग्रेसिवली या ग्रेजुअली, स्टडीली, तेजी से, बढ़ते हुए, ज्यादा से ज्यादा। इन हार्म्स वे, हार्म्स वे होता है स्टूडेंट खतरे या नुकसान के करीब होना, या किसी खतरनाक या नुकसानदेह सूरत हाल में होना, जिसे हम रिस्क भी बोल सकते हैं, या थ्रेट भी, या इन ट्रबल, या इन डेंजर। अब हम इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन करेंगे। एज इलीगल सब्सटेंसेस फ्लड आवर बॉर्डर्स, जब गैर कानूनी मंशियात हमारी सरहदों पर फैलती जा रही हैं, वी मास्ट कन्फ्रंट अ हार्श ट्रूथ, तो हमें एक सख्त हकीकत का सामना करना पड़ेगा। आवर यूथ आर इंक्रीजिंगली इन हार्म्स वे, हमारा नौजवान तबका तेजी से खतरे में पड़ता जा रहा है। एक मरतबा दोबारा इसकी ट्रांसलेशन सुनेंगे। जब गैर कानूनी मंशियात हमारी सरहदों पर फैलती जा रही हैं, तो हमें एक सख्त हकीकत का सामना करना पड़ेगा, हमारा नौजवान तबका तेजी से खतरे में पड़ता जा रहा है। Once regarded mainly as a transit corridor for narcotics originating in Afghanistan, Pakistan has now become a major consumer state as well. Once कहते हैं स्टूडेंट एक दफा या कभी, या एक वक्त था। रिगार्डेड होता है समझा जाता था, या तस्वर किया जाता था, या जाना जाता था, जिसके लिए हम कंसिडर्ड का वर्ड भी यूज करते हैं, या टेकन टू बी, या व्यूड एज, या सीन एज। मेनली होता है ज्यादातर, बुनियादी तौर पर, या अमूमन, यानी प्राइमरीली, मोस्टली, या लार्जली। एज अ ट्रांजिट कॉरिडोर। अच्छा स्टूडेंट, जो वर्ड हमारे पास होता है ना एज आ से मुराद होता है हकीकत में, या हसीयत में, या हम इसको के रूप में भी कह सकते हैं, या बतौर। एज आ की हसीयत में, एज आ इसको इंग्लिश में हम ले सकते हैं एक्टिंग एज, या इन द रोल ऑफ, या फिर इसकी जगह हम फंक्शनिंग एज भी ले सकते हैं। एज अ ट्रांजिट कॉरिडोर होता है अबूरी रास्ता, या गुजरगाह, या नकलो हमल का रास्ता, यानी कि जहां से ट्रांसपोर्ट गुजरती है। एज अ ट्रांजिट कॉरिडोर, एक अबूरी रास्ते के तौर पर, एक गुजरगाह के तौर पर, यानी कि पैसेज रूट, ट्रांसपोर्ट रूट, या ट्रेड कॉरिडोर भी हम इसे कह सकते हैं। फॉर नारकोटिक्स ओरिजिनेटिंग। अच्छा स्टूडेंट, जो वर्ड है ना नारकोटिक्स के मीन्स होते हैं मंशियात, नशा आवर अद्वियात, या ख्वाब आवर अद्वियात। तो ये होता है इलीगल ड्रग्स, इन्हें हम कहते हैं इलीगल ड्रग्स कहते हैं, या कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस भी कहते हैं। ओरिजिनेटिंग होता है शुरू होने वाला, या जन्म लेने वाला, या आगाज पाने वाला। तो ओरिजिनेटिंग से मुराद स्टार्टिंग भी ले सकते हैं, बिगिनिंग भी ले सकते हैं, या इमर्जिंग, या अराइजिंग वगैरह भी हो सकता है। इन अफगानिस्तान में। Once regarded mainly as a transit corridor for narcotics originating in Afghanistan, एक वक्त था जब पाकिस्तान को अफगानिस्तान से आने वाली मंशियात के लिए महज एक ट्रांजिट कॉरिडोर, यानी कि अबूरी रास्ते के तौर पर समझा जाता था। पाकिस्तान हैज नो, लेकिन अब पाकिस्तान बिकम, बन चुका है, अ मेजर कंज्यूमर, ऐसा मुल्क जो किसी चीज को बड़ी मिकदार में इस्तेमाल करता हो, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाला। मेजर कंज्यूमर, की यूजर, हैवी यूजर, लीडिंग कंज्यूमर कह सकते हैं इसको। मेजर कंज्यूमर स्टेट एज वेल, यानी कि ये भी एक मेजर कंज्यूमर रियासत के तौर पर अब पाकिस्तान भी बन चुका है।
اب اس کی باب محاورہ ٹرانسلیشن کریں گے. ایک وقت تھا جب پاکستان افغانستان سے آنے والی منشیات کے لیے محض ایک عبوری راستہ سمجھا جاتا تھا، مگر اب یہ خود ایک بڑا صارف ملک بھی بن چکا ہے. 2013 UNODC report estimated that 6 million people in the country used drugs. More recent estimates round this up to 7 million, with 1,000 added each year. 2000 UNODC اسٹوڈنٹ کس کا ایبریویشن ہے؟ یہ ہے یونائٹڈ نیشن آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم، اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم. رپورٹ ہوتا ہے، رپورٹ اسٹیمیٹڈ ہوتا ہے اندازہ لگایا یا مقرر کیا، یعنی گیسڈ کرنا، پریڈکٹڈ کرنا یا رفلی کیلکولیٹ کرنا. دیٹ 6 ملین پیپل ان دی کنٹری، کہ ملک کے اندر 60 لاکھ لوگ یوزڈ ڈرگ ادویات استعمال کرتے ہیں. اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم UNODC کی 2013 کی رپورٹ کے مطابق ملک میں 60 لاکھ لوگ منشیات استعمال کرتے تھے. More recent estimates that around this of 7 million, with 1,000 added each year. More recent estimates. اچھا ریسنٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے حالیہ، قریبی وقت کا یا تازہ ترین، ریسنٹ، مور ریسنٹ. تو اس کے لیے ہم لیٹسٹ کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، کرنٹ یا فریش نیو. اسٹیمیٹس راؤنڈ دس آف سے مراد کسی عدد کو قریب ترین، پورے یا آسان عدد تک لے جانا. راؤنڈ اپ، سمپلیفائی یا اپراکسیمیٹ. دس اپ ٹو 7 ملین with 1,000 added each year، جس کے اندر ہر سال ہزاروں افراد کا اضافہ ہوتا ہے. more recent estimate around this up to 7 million، تازہ ترین اندازے اس تعداد کو 70 لاکھ تک پہنچا دیتے ہیں. with 1,000 added each year، جس میں ہر سال ہزاروں افراد کا اضافہ ہوتا ہے. اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم کی 2013 کی رپورٹ کے مطابق ملک میں 60 لاکھ لوگ منشیات استعمال کرتے ہیں. تازہ ترین اندازے اس تعداد کو 70 لاکھ تک پہنچا دیتے ہیں، جس میں ہر سال ہزاروں افراد کا اضافہ ہوتا ہے. This menace spares no demographic and festers as easily in elite private hostels as in overcrowded public colleges. This menace، یہ خطرہ، spares means بچا لینا، یا spares means بچا لینا یا رحم کرنا یا محفوظ رکھنا یا چھوڑ دینا. نو ڈیموگرافک ہوتا ہے اسٹوڈنٹ آبادی سے متعلق گروہ، جیسے عمر، جنس، تعلیم. تو ہم اس کو یعنی کہ پاپولیشن گروپ بھی کہہ سکتے ہیں، یا سوشل گروپ یا ٹارگٹ گروپ، یہ سارے اس کے لیے یوز ہو سکتے ہیں. اینڈ فیسٹرز ہوتا ہے کسی مسئلے یا حالت کا وقت کے ساتھ خراب سے بدتر ہو جانا، یا اندر ہی اندر خراب ہونا، یا شدت اختیار کر جانا. فیسٹرز، اس کے لیے اسٹوڈنٹ ہم ورڈ یوز کر سکتے ہیں ویکیبلری میں ورسنس یا ایسکلیٹس یا گرو ورس، یعنی گرو ورس مزید خراب ہو جانا. ایز ایزلی ان ایلیٹ پرائیویٹ ہاسٹلز. ایلیٹ پرائیویٹ ہاسٹلز یعنی امیر طلباء کے رہائشی ہاسٹلز، یا اعلیٰ معیار کے پرائیویٹ ہاسٹلز، یعنی اپ سکیلڈ ہاسٹل یا پریمیم ہاسٹلز بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یا لگژری اسٹوڈنٹس اکاموڈیشن. ایز ان اوور کراؤڈیڈ پبلک کالج. اوور کراؤڈیڈ سے مراد ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ہجوم سے بھرے ہوئے، حد سے زیادہ بھرا ہوا، بہت زیادہ رش والا. تو یعنی اوور فیلڈ، جیم پیکڈ یا کنجسٹڈ بھی بول سکتے ہیں. پبلک کالج، پبلک کی کالج.
दिस मैंने स्पेयर्स नो डेमोग्राफिक एंड फेस्टल, ये खतरा किसी भी तबके को नहीं छोड़ता, एज इजली इन द प्राइवेट हॉस्टल्स एज इन क्राउडेड पब्लिक कॉलेज, और इतनी ही आसानी से आला निजी हॉस्टलों में भी पाया जाता है जितना कि ज़्यादा हजूम वाले सरकारी कॉलेज में। ये ख़तरा किसी भी तबके को नहीं छोड़ता, इतनी आसानी से और इतनी आसानी से ये आला निजी हॉस्टलों में भी पाया जाता है और जितना कि ज़्यादा हजूम वाले सरकारी कॉलेज में भी। हेरोइन, क्रिस्टल मेथ, आइस, कोकेन एंड प्रिस्क्रिप्शन सिडाटिव्स all changes hands with disturbing ease. Heroin, crystal meth, cocaine and prescription sedative. प्रिस्क्रिप्शन सिडाटिव स्टूडेंट जो होता है नुस्खे वाली सुकून आवर अद्वियात, प्रिस्क्रिप्शन सिडाटिव्स। इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं कामिंग ड्रग्स या स्लीप एड्स या एंटी एंजाइटी मेडिकेशन। आल चेंज हैंड्स, आल चेंज हैंड से मुराद है एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल होना या एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होना, यानी आर एक्सचेंज्ड, आर हैंडेड ओवर, पास फ्रॉम वन टू अनदर विद डिस्टर्बिंग ईज। डिस्टर्बिंग ईज से मुराद स्टूडेंट ऐसी आसानी या सहूलत जो तशवीश या फिक्र पैदा करे, यानी कोई गलत या खतरनाक काम बहुत आसानी से हो रहा हो तो उसे कहते हैं डिस्टर्बिंग ईज, यानी अलार्मिंग ईज, ट्रबलिंग सिंप्लिसिटी या शॉकिंग स्मूथनेस। तो अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। हेरोइन, क्रिस्टल मैथ, कोकेन और नुस्खे वाली सुकून आवर अद्वियात इंतहाई आसानी से एक हाथ से दूसरे हाथ मुंतकिल हो जाती हैं, इंतहाई आसानी से एक हाथ से दूसरे हाथ मुंतकिल हो जाती हैं। 2022 ANF linked survey found that 53% of university students have encountered drugs, with nearly a third admitting recent use. A 2022 ANF linked survey 2022 के या 2022 में एंटी नारकोटिक फोर्स, ANF एब्रीविएशन है एंटी नारकोटिक फोर्स का, एंटी नारकोटिक फोर्स से मुंसलिक एक सर्वे के मुताबिक 53% पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के तलबा ने मंशियात से वास्ता होने का इतराफ़ किया, हैव इनकाउंटर ड्रग्स, मंशियात से वास्ता होने का इतराफ़ किया, मंशियात से मुंसलिक होने का इतराफ़ किया। with nearly a third admitting student use recent use, with nearly जिनमें से तकरीबन a third admitting 27% ने recent use हालिया इस्तेमाल का इतराफ़ किया है। अच्छा, इनकाउंटर ड्रग्स, यहाँ पर जो है हमारा इनकाउंटर ड्रग्स से मुराद है मंशियात से वास्ता होना, मंशियात से वास्ता पड़ना। अब इसके लिए हम कौन से वर्ड यूज करेंगे? हमारे पास इसके लिए वोकेब है केम अक्रॉस ड्रग्स या फेस्ड ड्रग्स या फाउंड ड्रग्स या एक्सपीरियंस ड्रग्स। विद नियरली होता है स्टूडेंट्स तकरीबन, करीब करीब, रफली, प्रैक्टिकली या वर्चुअली, अ थर्ड एडमिटिंग रिसेंट। एडमिटिंग रिसेंट होता है हाल ही में तस्लीम करना, कन्फेसिंग, एक्नॉलेज या ओनिंग अप। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे। 2022 में एंटी नारकोटिक फोर्स से मुंसलिक एक सर्वे के मुताबिक 53% पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के तलबा ने मंशियात से मुंसलिक होने का एतराफ़ किया, जिनमें से तकरीबन वन थर्ड से मुराद है 27%, एक तिहाई तलबा ने या 27% तलबा ने हालिया इस्तेमाल का एतराफ़ किया, यानी कि वो अभी भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। डीलर्स एक्सप्लॉयट एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स, राइड हेलिंग couriers and even on campus staff to move product faster than the state can react.
डीलर्स एक्सप्लॉइट इनक्रिप्टेड, डीलर एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट से मुराद स्टूडेंट है इस्तेहसाल करना, नफा उठाना, फायदा उठाना, यूटिलाइज, टेक एडवांटेज ऑफ। इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड होता है कोड या खुफिया तरीका से महफूज की गई चीज ताकि बगैर इजाजत से इसको पढ़ा जा सके। इनक्रिप्टेड यानी इनकोडेड, सिक्योर्ड, इनक्रिप्टेड डेटा। मैसेजिंग एप्स, राइड हेलिंग कोरियर्स, राइड हेलिंग कोरियर्स, राइड हेलिंग कोरियर से मुराद स्टूडेंट ऐसे कोरियर होते हैं या डिलीवरी होती है जो राइड हेलिंग सर्विसेज जैसे ऊबर, क्रीम के जरिए अशिया या पार्सल को तेजी से पहुंचाते हैं, उन्हें कहते हैं राइड हेलिंग कोर्सेज, यानी अशिया को तेजी से पहुंचाने वाले सोर्सेज, ऊबर या करीम वगैरह, यानी डिलीवरी राइडर, राइड शेयर कोरियर या ट्रांसपोर्ट कोरियर। एंड इवन ऑन कैंपस स्टाफ टू मूव प्रोडक्ट फास्टर देन द स्टेट कैन रिएक्ट, स्टेट कैन रिएक्ट, स्टेट कैन रिएक्ट से मुराद स्टूडेंट हुकूमत या रियासत किसी वाक़े या सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर सकती है या इक़दाम कर सकती है। स्टेट कैन रिएक्ट, गवर्नमेंट कैन रिस्पॉन्ड, ऑफिशियल कैन रिएक्ट, द रिजीम कैन रिएक्ट। अब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। डीलर, खुफिया मैसेजिंग एप्स, राइड हेलिंग कोरियर्स और यहाँ तक कि कैंपस के अमले का इस्तेमाल करते हैं, कैंपस के स्टाफ का इस्तेमाल करते हैं ताकि मसनूआत को इस तेज़ी से मुंतकिल करें कि रियासत इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल ना कर सके। डीलर, मैसेजिंग एप्स, राइड हेलिंग कोरियर्स और जहाँ तक कि कैंपस के स्टाफ का इस्तेमाल करते हैं ताकि मसनूआत को इतनी तेज़ी से मुंतकिल करें कि रियासत इसके खिलाफ रिएक्ट ना कर सके। While the ANF boosts record seizure, Pakistan's prevention and treatment infrastructure is hardly sufficient. While जबकि या दौरान वक्त या whereas although या दो वगैरह, the ANF एंटी नारकोटिक फोर्स boosts, boosts के स्टूडेंट मीनिंग्स होता है दावा करना या बड़ी बात करना, फखर से जाहिर करना। रिकॉर्ड सीजर, रिकॉर्ड सीजर होता है स्टूडेंट कैप्चर करना, सीजर से मुराद कब्जा करना, ज़ाब्त करना या टेक ओवर, टेक ओवर या फॉर फीचर्स या कंसिफिकेशन। पाकिस्तान प्रिवेंशन, पाकिस्तान प्रिवेंशन से मुराद एहतियात, हिफाजत या रोकथाम। प्रिवेंशन कहते हैं एहतियात, हिफाजत या रोकथाम यानी प्रोटेक्शन या प्रीसिक्यूशन। एंड ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद है निगाहदाश्त का निज़ाम या इलाज का निज़ाम, हेल्थ केयर सिस्टम या मेडिकल फैसिलिटीज़ या रिहेबिलिटेशन सिस्टम। इज़ हार्डली यानी कि बमुश्किल काफ़ी, हार्डली सफिशेंट बमुश्किल ही काफ़ी है, बिल्कुल ना काफ़ी है, या इसको हम कह सकते हैं स्कार्सली एडकेट या नॉट इनफ या बेयरली इनफ भी कह सकते हैं। तो अब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। वाइल द ANF बूस्ट्स रिकॉर्ड सीजर, जबकि ANF ने रिकॉर्ड या मंशियात को ज़ब्त करने का दावा किया है। पाकिस्तान प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पाकिस्तान की रोकथाम और इलाज के निज़ाम की सहूलियात इज़ हार्डली सफिशेंट बामुश्किल ही काफ़ी हैं, जबकि ANF ने रिकॉर्ड मंशियात ज़ब्त करने का दावा किया है। पाकिस्तान की रोकथाम और इलाज के निज़ाम की सहूलियात बामुश्किल ही काफ़ी हैं। मोस्ट कैंपसेस स्टिल लैक क्लियर ड्रग यूज पॉलिसीज आर ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। मोस्ट कैंपसेस, ज़्यादातर इदारे, स्टिल लैक, स्टिल से मुराद होता है अभी तक या अभी भी या ताहाल, जिसे हम येट भी कह सकते हैं, या however, या इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं डिस्पाइट दैट। लैक, लैक कहते हैं कमी को, फुकदान को, तलब किल्लत को। शॉर्टेज,
ایبسنس یا ڈیفیشنسی کا ورڈ یوز کرتے ہیں. کلیئر ڈرگ یوز. کلیئر ڈرگ یوز سے مراد اسٹوڈنٹ نشہ آور اشیاء سے متعلق واضح پالیسیاں یا ضابطہ بنانا. کلیئر ڈرگ یوز، اس کے لیے ہم کیا ورڈ یوز کریں گے؟ فارمل ڈرگ گائیڈ لائن یا اسٹیٹڈ ڈرگ ریگولیشن یا ایکسپلیسٹ ڈرگ پالیسی اور ٹرینڈ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل. ٹرینڈ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے مراد ماہرین نفسیات، ذہنی صحت کے مشیر یا نفسیاتی معالج. تو ان کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کاؤنسلرز بھی کہہ سکتے ہیں یا سائیکو تھراپسٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنرز بھی کہہ سکتے ہیں. تو اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. موسٹ کیمپس اسٹل لیک کلیئر ڈرگ یوز پالیسی. ابھی بھی زیادہ تر اداروں میں، کیمپسز میں نشہ کے استعمال سے متعلق واضح پالیسیاں اور ٹرینڈ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل یا تربیت یافتہ ذہنی صحت کے ماہرین کی کمی ہے. ابھی بھی زیادہ تر اداروں میں نشہ کے استعمال سے متعلق واضح پالیسیاں یا تربیت یافتہ ذہنی صحت کے ماہرین کی کمی ہے. سوشل سٹگما سائلنسز affected families, allowing dependency to deepen until overdose or arrest makes the damage visible. Social stigma سماجی بدنامی یا سماجی رسوائی، اسے ہم سوشل شیم بھی کہہ سکتے ہیں، سوشل ڈسگریس بھی کہہ سکتے ہیں یا سوشل ریجیکشن بھی کہہ سکتے ہیں. سائلنسز ہوتا ہے خاموش کرا دیتی ہے، خاموش کر دیتی ہے، چپ کرا دیتی ہے، زبان بند کرا دیتی ہے، یعنی میوٹس یا کوائٹس کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں. افیکٹڈ فیملیز، افیکٹڈ فیملی سے مراد ہے متاثرہ خاندان، یعنی کہ جو خاندان یہ منشیات استعمال کرتے ہیں، وہ کوئی خاندان جنہیں کوئی نقصان، مسئلہ یا تکلیف پہنچتی ہے. امپیکٹڈ فیملیز کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں یا سفرنگ فیملیز یا ڈسٹریسڈ فیملی. allowing ڈیپینڈنسی، allowing ڈیپینڈنسی کسی کو کسی چیز کے بغیر روکے یا روک تھام کے مسلسل سہارا لینے دینا. اس کے لیے ہم ورڈ یوز کریں گے permitting reliance, enabling addiction, facilitating dependence. to deepen، ڈیپن ہوتا ہے گہرائی، گہرائی میں اضافہ ہونا. انٹینسیفائی یا اسٹرینگتھن یا انکریز ایکسپینڈ. انٹل سے مراد اسٹوڈنٹ جب تک کہ یا جب کہ، تو اس کے لیے ہم ورڈ یوز کریں گے ٹل، بیفور دی ٹائم یا بیفور دی ٹائم دیٹ. اوور ڈوز، اوور ڈوز ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ دوا لینا. اس کے لیے ہم ایکسیسو ڈوز کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں یا ڈرگ اوور ڈوز کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. اور اریسٹ، اریسٹ ہوتا ہے گرفتار کرنا یا پکڑنا. اب اپریہینڈ، کیپچر یا سیز. میکس دی ڈیمیج، ڈیمیج ہوتا ہے نقصان یا تباہی جو کسی چیز کو پہنچتی ہے، تو اس کے لیے ہم ہارم کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں، انجری کا یا بریکیج کا. ویزیبل، ویزیبل ہوتا ہے قابل دید جو آسانی سے دیکھا جا سکے. اپیرنٹ، نوٹسیبل یا اوبویس. تو اب ہم اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن کریں گے. سوشل سٹگما سائلنسز افیکٹڈ فیملیز، سماجی بدنامی متاثرہ خاندانوں کو خاموش کرا دیتی ہے یا خاموش کر دیتی ہے. allowing dependency to deepen until overdose or arrest makes the damage visible. allowing dependency جس سے نشے کی لت مزید گہری ہو جاتی ہے یہاں تک کہ زیادہ مقدار لینے سے یا گرفتاری نقصان کو نمایاں کر دیتے، یہاں تک کہ زیادہ مقدار لینے سے یا گرفتاری نقصان کو نمایاں کر دیتی ہے. Today on the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, we must understand that addiction is a medical condition, not a moral failing.
टुडे ऑन द इंटरनेशनल डे, आज बैन अल-अक़वामी दिन के मौका पर अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़, नशे के इस्तेमाल के खिलाफ, एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ। आज मंशियात के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ बैन अल-अक़वामी दिन के मौका पर वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट, हमें लाजमी ये समझना होगा, ये समझना चाहिए, एडिक्शन इज़ अ मेडिकल कंडीशन, कि जो नशा है ये एक तिब्बी मसला है, नॉट अ मॉरल फीलिंग, अखलाकी कमज़ोरी नहीं। तो अब हम देखते हैं इसकी वोकैबलरी। इलिसिट ट्रैफिकिंग, इलिसिट ट्रैफिकिंग से क्या मुराद होता है? इलिसिट ट्रैफिकिंग होता है गैर कानूनी स्मगलिंग या तिजारत, जिसे हम इलीगल ट्रेड भी कहते हैं, स्मगलिंग या अनलॉफुल ट्रेड भी कहते हैं। मेडिकल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन होता है तिब्बी हालत या बीमारी या ऐसी जिस्मानी या जहनी कैफियत जो सेहत को मुतासर करे और जिसके लिए तिब्बी तशख़ीस या इलाज की ज़रूरत हो, जिसे हम इलनेस भी कहते हैं, क्लिनिकल कंडीशन भी कह सकते हैं, या हेल्थ इशू भी कह सकते हैं। इज़ नॉट अ मोरल फीलिंग। मोरल फीलिंग क्या होता है? मोरल फीलिंग अखलाकी कमज़ोरी को कहते हैं, अखलाकी या नाकामी या कमज़ोरी, ऐसा अमल या रवैया जो अखलाकी असूलों के खिलाफ हो या किसी किरदार की कमज़ोरी को ज़ाहिर करे, वो होता है हमारा मोरल फीलिंग, यानी इथिकल वीकनेस या करैक्टर फ्ला भी जिसे हम कहते हैं, या मोरल वीकनेस भी होता है। तो अब हम इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन करते हैं। टुडे ऑन द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, आज मंशियात के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ बैन अल-अक़वामी दिन के मौका पर वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट एडिक्शन इज़ अ मेडिकल कंडीशन, हमें ये समझना चाहिए कि नशे की लत एक तिब्बी मसला है, नॉट अ मॉरल फीलिंग, अखलाकी कमज़ोरी नहीं। पनेटिव एटीट्यूड ओनली ड्राइव सफरर्स अंडरग्राउंड एंड लीव डीलर्स फ्री टू ऑपरेट। पनेटिव एटीट्यूड, पनेटिव एटीट्यूड से मुराद सज़ा देने वाला रवैया या ऐसा तर्ज अमल जो सख्ती, सज़ा या इंतकाम पर मबनी हो बजाय हमदर्दी या इस्लाह के। इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं पनिशिंग माइंडसेट, या स्टार्न बिहेवियर, या स्ट्रिक्ट अप्रोच। ओनली ड्राइव सफरर्स, ड्राइव सफरर्स से क्या मुराद है? मुतासरा अफराद जो नशे या किसी और मसले का शिकार होते हैं को छुपने या समाज से कटने पर मजबूर करना, यानी पुश अंडरग्राउंड, या पुश सफरर्स अवे, या एक्सक्लूड द अफेक्टेड। एंड लीव डीलर्स फ्री टू ऑपरेट, फ्री टू ऑपरेट से क्या मुराद है स्टूडेंट? फ्री टू ऑपरेट होता है यानी बेरोक टोक काम करना या बगैर रुकावट या किसी पाबंदी के काम करना, फ्री टू ऑपरेट। अलाउड टू एक्ट फ्रीली, या ऑपरेटिंग विदाउट हिंड्रेंस, या इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड टू फंक्शन। अब इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन करते हैं। पनेटिव एटीट्यूड, सजा देने वाला रवैया, ओनली ड्राइव सफरर्स अंडरग्राउंड, सिर्फ मुतासरीन को छुपने पर मजबूर करते हैं या मजबूर करता है। एंड लीव डीलर टू फ्री टू ऑपरेट, एंड लीव डीलर्स, जबकि मंशियात फरोशों को आज़ाद छोड़ देते हैं, फ्री टू ऑपरेट, कि वो अपना काम जारी रखें। सजा देने वाले रवैये सिर्फ मुतासरीन को छुपने पर मजबूर करते हैं, जबकि मंशियात फरोशों को आज़ाद छोड़ देते हैं ताकि वो अपना काम जारी रखें। राइट बेस्ड अप्रोच treating users as patients rather than criminals is essential for every policy step. A right based approach, एक ऐसा नुक्ता नज़र जो हकूक़ की बुनियाद पर हो। राइट बेस्ड अप्रोच, इसको हम ये भी कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स अप्रोच, या राइट्स फोकस्ड मेथड, या जस्टिस बेस्ड अप्रोच, ऐसा तरीका जिसमें इंसान के बुनियादी हकूक़ का एहतराम किया जाए और उनकी हिफाजत को अवलीन तरजीह दी जाए।
حقوق پر مبنی طریقہ. ٹریٹنگ یوزر سے مراد ہے جو ان منشیات کو استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ ٹریٹ کرنا، پیشن یعنی صارفین کا علاج کرنا یا صارفین کے ساتھ برتاؤ کرنا. یعنی ہینڈلنگ یوزرز، ڈیلنگ ود یوزرز یا مینیجنگ یوزرز ایز پیشنٹس کے طور پر ریدر دین. اچھا اسٹوڈنٹ، ریدر دین ہوتا ہے کے بجائے یا کے مقابلے میں، انسٹیڈ آف، ان پلیس آف، ایز اپوزڈ ٹو. essential rather than criminals is essential ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لازمی یا ضروری یا بنیادی، جسے ہم نیسسری کہتے ہیں یا وائٹل یا کروشل کہتے ہیں. فار ایوری پالیسی اسٹیپ، ہر ایک قدم اٹھانے سے پہلے. اب ہم اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. A right based approach، ایک ایسا نقطہ نظر جو حقوق کی بنیاد پر ہو. ٹریٹنگ یوزر ایز پیشنٹس، ضروری ہے جس میں منشیات استعمال کرنے والوں کو مجرم نہیں، rather than criminal، مجرم نہیں، is essential for everything. A right based approach، ایک ایسا نقطہ نظر جو حقوق کی بنیاد پر ہو. ٹریٹنگ یوزر ایز پیشنٹس، جو کہ صارفین کو استعمال کرنے والوں کو پیشنٹ کے طور پر لے، مریض کے طور پر لے. rather than criminals کی بجائے، مجرم کی بجائے. is essential for every policy step، یہ ہر پالیسی کے فیصلے کے لیے لازم ہے. ایک ایسا نقطہ نظر جو حقوق کی بنیاد پر ہو، ضروری ہے جس میں منشیات استعمال کرنے والوں کو مجرم نہیں بلکہ مریض سمجھا جائے، اور یہ ہر پالیسی کے فیصلے کے لیے لازم ہے. The government should move on multiple fronts. The government should move on، حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے. on multiple fronts، کئی ایک محاذوں پر. حکومت کو کئی محاذوں پر بجاک وقت کارروائی کرنی چاہیے. The government should move on. move on سے مراد اسٹوڈنٹ ہوتا ہے آگے بڑھنا، سلسلہ جاری رکھنا، یعنی proceed، go forward، advance. on multiple fronts مراد کئی محاذوں پر، کئی ایک جگہوں پر یا کئی جگہوں پر بجاک وقت کام کرنا یا مختلف پہلوؤں یا سمتوں سے کام کرنا. حکومت کو کئی محاذوں پر بجاک وقت کارروائی کرنی چاہیے. The government should move on multiple fronts، حکومت کو کئی محاذوں پر بجاک وقت کارروائی کرنی چاہیے. First، the HEC must require every institution to develop drug policies backed by random testing, confidential counseling and swift rehab referrals. First پہلے یا سب سے پہلے، the HEC must require every institution. require سے کیا مراد ہے؟ require means مطالبہ کرنا، demand، ask for، call for. every institution to develop سے کیا مراد ہے؟ develop means تیار کرنا، ترقی دینا، فروغ دینا. create، build، generate. ڈرگ پالیسیز سے کیا مراد ہے؟ منشیات سے متعلق قوانین و ضوابط. سبسٹانس کنٹرول پالیسیز، ڈرگ کنٹرول لاز، اینٹی ڈرگ اسٹریٹجیز. بیکڈ بائی مینس کی حمایت سے، کے تعاون سے، کے تحت، یعنی سپورٹڈ بائی، ری انفورسڈ بائی، فنڈڈ بائی. رینڈم ٹیسٹنگ، بے ترتیب جانچ پڑتال. سرپرائز ٹیسٹنگ یا انشیڈولڈ، ان پلانڈ ٹیسٹنگ. کانفیڈینشیل کاؤنسلنگ مینس خفیہ مشاورت یا ایسی رہنمائی یا مدد جو رازداری کے ساتھ فراہم کی جاتی. پرائیویٹ کاؤنسلنگ یا سیکریٹ گائیڈنس یا سیکور کنسلٹیشن. اینڈ سویفٹ ریہیب ریفرل مینس بحالی کے لیے رہنمائی یا حوالہ دینا. کوئک ریہیبلیٹیشن، ریپڈ ریکیوری ریفرلز یا امیجیٹ ریہیب ڈائریکشن. تو اب ہم اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. First, the HEC must require every institution to develop drug policies. سب سے پہلے HEC کو ہر تعلیمی ادارے سے یہ تقاضا کرنا چاہیے کہ وہ منشیات کے خلاف ایسی تبدیلیاں تیار کرے
بیکڈ بائی رینڈم ٹیسٹنگ جن کی پشت پر بے ترتیب ٹیسٹنگ، کانفیڈینشیل کاؤنسلنگ، خفیہ مشاورت اینڈ سویفٹ ریہیب ریفرلز اور فوری بحالی مراکز کے حوالہ جات شامل ہوں۔ سب سے پہلے ایچ سی کو ہر تعلیمی ادارے سے یہ تقاضا کرنا چاہیے کہ وہ منشیات کے خلاف ایسی پالیسیاں تیار کرے جن کی پشت پر بے ترتیب ٹیسٹنگ، خفیہ مشاورت اور فوری بحالی مراکز کے حوالہ جات شامل ہوں۔ سیکنڈ، پروونشل ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹس should embed anti-drug modules in curricula from middle school onward, pairing them with quality mental health service. سیکنڈ، دوسری بات یہ ہے کہ پروونشل ایجوکیشن، صوبائی تعلیم اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹس اور صحت کے محکموں کو چاہیے ایمبڈ مینس شامل کرنا، پیواز کرنا، جڑ پکڑنا، یعنی انزرٹ ایمبڈ انگرین اینٹی ڈرگ موڈیولز۔ اینٹی ڈرگ موڈیولز سے کیا مراد ہے؟ منشیات مخالف پروگرام، نصابی حصے یعنی ڈرگ پریونشن پروگرامز یا ڈرگ اویئرنس لیسنز، ڈرگ ایجوکیشن یونٹس ان کریکولا سے مراد اسٹوڈنٹ نصابی تعلیم یا تعلیمی پروگرام یعنی ایجوکیشنل پروگرام یا پھر کورس آؤٹ لائنز یا پھر اسٹڈی پلانز۔ فرام مڈل اسکول آنورڈ، مڈل اسکول سے لے کے آنورڈ سے مراد آگے، مستقبل میں، فارورڈ، گوئنگ فارورڈ، اہیڈ، فردر۔ پیئرنگ دیم، انہیں جوڑنا چاہیے، ملانا چاہیے، میچنگ دیم، کمبائننگ دیم یا پھر کنیکٹنگ دیم ود کوالٹی مینٹل ہیلتھ سروسز۔ کوالٹی مینٹل ہیلتھ سروس سے کیا مراد ہے؟ کوالٹی مینٹل ہیلتھ سروس مراد معیاری ذہن کی خدمات یعنی ہائی اسٹینڈرڈ مینٹل سروسز یا گڈ مینٹل ہیلتھ کیئر۔ تو اب ہم اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ سیکنڈ، پروونشل ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ شوڈ ایمبڈ اینٹی ڈرگ موڈیولز۔ دوسری بات یہ کہ صوبائی تعلیم اور صحت کے محکموں کو چاہیے کہ مڈل کے اسکول سے، فرام مڈل اسکول آنورڈ، مڈل کے اسکول سے شروع کرتے ہوئے نصاب میں منشیات کے خلاف اینٹی ڈرگ موڈیول، منشیات کے خلاف مضامین شامل کریں اور انہیں معیاری ذہنی صحت کی سہولیات کے ساتھ منسلک کریں۔ تھرڈ، border security has to be tightened, especially in Balochistan and KP, where traffickers operate with near impunity. تھرڈ، تیسری بات یہ ہے کہ بارڈر سیکورٹی، سرحدی جو حفاظت ہے یا سیکورٹی ہے، has to be tightened، اس کو ٹائٹ ہونا چاہیے، ساخت ہونا چاہیے، اسپیشلی ان بلوچستان، خاص طور پر بلوچستان میں، اینڈ کے پی اور خیبر پختونخوا میں، ویئر ٹریفکرز، جہاں پر ٹریفکرز کہتے ہیں اسمگلرز کو، غیر قانونی کاروبار کرنے والے افراد کو، یعنی کہ اسمگلرز، ڈیلرز، بلیک مارکیٹرز۔ آپریٹ ود سے مراد ایکٹ ود، فنکشن ود یا پروسیڈ ود۔ نیئر امپیونٹی سے مراد تقریباً سزا سے بچ کر، بغیر کسی خوف یا سزا کے، یعنی almost no accountability with little consequence practically unchecked۔ اب ہم اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن کریں گے۔ تھرڈ، بارڈر سیکورٹی ہیز ٹو بی ٹائٹن، تیسری بات یہ کہ سرحدی سیکورٹی کو مزید سخت کرنا ہوگا، اسپیشلی ان بلوچستان اینڈ کے پی کے، خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، ویئر ٹریفکرز آپریٹ ود نیئر امپیونٹی، جہاں منشیات فروش تقریباً بے خوفی سے کام کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ سرحدی سیکورٹی کو مزید سخت کرنا ہوگا، خاص طور پر بلوچستان اور کے پی میں، جہاں سمگلرز و منشیات فروش تقریباً بے خوفی سے کام کرتے ہیں۔ فائنلی، آخری بات یا آخر کار، دی سینٹر اینڈ پروونسز ماسٹ ایکسپینڈ افورڈیبل ٹریٹمنٹ سینٹر اینڈ فنڈ ریسرچ and publish reliable data so police can track evolving threats.
فائنلی آخر کار دی سینٹر اینڈ پروونسز وفاق اور صوبوں کو چاہیے ماسٹ ایکسپینڈ. اچھا اسٹوڈنٹ سینٹر سے مراد ہے مرکز، وسط، اہم جگہ، یعنی جسے ہم وفاق بولتے ہیں، ہیڈ کوارٹر، ہب. اینڈ پروونسز ماسٹ ایکسپینڈ. ایکسپینڈ سے مراد پھیلانا، وسعت دینا، بڑھانا، یعنی انکریز، انلارج، ایکسٹینڈ. افورڈیبل ٹریٹمنٹ. افورڈیبل ٹریٹمنٹ سے مراد علاج جو مالی طور پر قابل برداشت ہو، جسے ہم لو کاسٹ ٹریٹمنٹ بھی کہتے ہیں یا اکانومیکل ٹریٹمنٹ بھی کہتے ہیں یا پھر انیکسپینسو ٹریٹمنٹ بھی کہتے ہیں. سینٹرز اینڈ فنڈ ریسرچ اینڈ پبلش ریلائبل ڈیٹا سو پالیسی کین ٹریک. ٹریک مینز کسی چیز کی نگرانی کرنا، پیروی کرنا یا اس کی جانچ پڑتال کرنا، یعنی مونیٹر یا فالو یا ٹریس. ایوالونگ تھریٹس. ایوالونگ تھریٹ سے کیا مراد ہے؟ بدلتے ہوئے خطرات جو وقت کے ساتھ ترقی یا تبدیل ہو رہے ہوں. ڈیولپنگ رسکس، ایمرجنگ ڈینجرز، گروئنگ تھریٹس. اچھا اب اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. فائنلی دی سینٹر اینڈ پروونسز ماسٹ ایکسپینڈ افورڈیبل ٹریٹمنٹ. آخر میں وفاق اور صوبوں کو چاہیے کہ وہ سستی علاج گاہوں کو وسعت دیں. فائنلی آخر سینٹر اینڈ پروونس وفاق اور صوبوں کو چاہیے ماسٹ ایکسپینڈ افورڈیبل ٹریٹمنٹ کہ وہ سستی علاج گاہوں کو وسعت دیں. اینڈ فنڈ ریسرچز اور تحقیق کے لیے فنڈ فراہم کریں. اینڈ پبلش ریلائبل ڈیٹا سو پالیسی کین ٹریک. اینڈ پبلش ریلائبل ڈیٹا اور قابل اعتماد ڈیٹا شائع کریں. سو پالیسی کین ٹریک تاکہ پالیسی ٹریک کر سکے. ٹریک ایوالونگ تھریٹس تاکہ پالیسی بدلتے ہوئے خطرات کا مؤثر طور پر پیچھا کر سکے. آخر میں وفاق اور صوبوں کو چاہیے کہ وہ سستی علاج گاہوں کو وسعت دیں، تحقیق کے لیے فنڈ فراہم کریں اور قابل اعتماد ڈیٹا شائع کریں تاکہ پالیسی بدلتے ہوئے خطرات کا مؤثر طور پر پیچھا کر سکے. ڈرگز آر کوائٹلی ہالوئنگ آؤٹ این انٹائر جنریشن پوٹینشیل. Drugs are quietly hollowing out an entire generation potential. Drugs منشیات are quietly hollowing خاموشی سے hollowing means کھوکھلا کرنا، اندر سے خالی کرنا، out an entire generation potential پوری نسل کی صلاحیتوں کو. منشیات خاموشی سے پوری نسل کی صلاحیتوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں. Hollowing means کھوکھلا کرنا، اندر سے خالی کرنا، یعنی devastating, eroding, undermining out an entire generation. Entire generation means پوری نسلیں، مکمل نسلیں. whole generation, complete age group, successive generation. potential کسے کہتے ہیں؟ potential کہتے ہیں صلاحیت کو، استعداد کو، قابلیت کو. ability, capability, capacity. منشیات خاموشی سے پوری نسل کی صلاحیتوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں. Our leader must move beyond rhetoric, marshal every agency at their command and show the nation's children that their lives matter more than the traffickers' profits. Our leaders must move means ضروری اقدام کرنا، ضروری قدم اٹھانا، حرکت کرنا. have to act, should taken to یا required to move beyond rhetoric. beyond rhetoric means صرف الفاظ کی حد سے نکل کر عملی اقدام کرنا، یعنی کہ بہت زیادہ باتوں یا دعووں سے آگے بڑھنا. beyond rhetoric, beyond empty talk, beyond speeches, more than just talking. marshal means فوج یا وسائل کو جمع کرنا یا منظم کرنا. organize, assemble, arrange every agency at their command and show the nation's children that their lives matter more. means زیادہ اہم ہیں، زیادہ قیمتی یا ضروری ہیں. be more important, have greater significance than the traffickers' profits. profit means اسمگلروں کا منافع یا ناجائز کمائی.
یعنی ڈیلرز گینز، illicit profits یا smugglers earnings۔ تو اب اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ Our leader must move beyond rhetoric marshals every agency at their command۔ ہمارے رہنماؤں کو محض بیانات سے آگے بڑھ کر اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے قوم کے بچوں کو اینڈ شو دی نیشنز چلڈرن، اور قوم کے بچوں کو یہ باور کرانا چاہیے دیٹ دیئر لائفز میٹر مور دین دی ٹریفکرز پرافٹس، کہ ان کی زندگیاں منشیات فروشوں کے منافع سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ ہمارے رہنماؤں کو محض بیانات سے آگے بڑھ کر اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے قوم کے بچوں کو یہ باور کرانا چاہیے کہ ان کی زندگیاں منشیات فروشوں کے منافع سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، تو ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کی ٹرانسلیشن اور ووکیبلری اور سینونیمز تقریباً کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس ایڈیٹوریل کو آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکیں اور سمجھ سکیں۔ تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی ایڈیٹوریلز کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایڈیٹوریل میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ بیسٹ آف لک، خدا حافظ۔